Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the Beneficent and ever merciful. Assalamu alaikum and good morning. How are you, students? This is Muhammad Rizwan Qureshi, Associate Professor, Government College, University, Hyderabad. You are welcome to listen the lecture. In this lecture, we are going to discuss kinds of pronouns. Dear students, as you know that pronoun works as a substitute of a noun, or a pronoun stands for a noun. یہ ہم پڑھ چکے ہیں گزشتہ لیکچر میں کہ پروناؤن کسی ناؤن کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہم اسے پروناؤن کہتے ہیں، یعنی اس کے قائم مقام کہہ سکتے ہیں اور اس کا ہم نے فائدہ بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہمیں یہ کسی ایک اسٹیٹمنٹ یا ایک سینٹنس میں کسی ناؤن کی بار بار ریپیٹیشن سے بچاتا ہے، کہ ہم ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں ایک ہی سینٹنس میں کسی ناؤن کو بار بار لکھنے یا بولنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہوا کرتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کائنڈس آف پروناؤنس میں سب سے پہلے آپ کو پرسنل پروناؤنس کی جو کائنڈ ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ پوری لسٹ آپ کو یہاں کہ 8 ٹائپس ہیں پروناؤنس کی. سیکنڈ پوزیسو پروناؤن، تھرڈ کائنڈ جو ہے ریفلیکسو پروناؤن، فورتھ ایمفیٹک پروناؤنس، ففتھ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، سکستھ انڈیفینٹ پروناؤنس، سیونتھ ریلیٹو پروناؤنس، اینڈ نمبر 8 از انٹروگیٹو پروناؤنس. تو اسٹوڈنٹس، ہم سب سے پہلی جو کائنڈ ہے اس پر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کو کہ پرسنل پروناؤنس کیا ہوتے ہیں. یہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہا ہے کہ they take the place of persons or things، یعنی یہ جو پروناؤنس ہوتے ہیں یہ پرسنس یا تھنگس کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو انہیں ہم اسی لیے پرسنل پروناؤنس کا ٹائٹل انہیں دیا گیا ہے. تو اس میں دیکھیں آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے سنگولرس کی بھی اور پلورلس کی بھی. سنگولر میں یعنی انہیں جو ہے گفتگو کرنے والا اپنے لیے یعنی فرسٹ پرسن کے لیے یا سیکنڈ پرسن کے لیے یا تھرڈ پرسن کے لیے استعمال کرتا ہے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگلش میں جو ہے پرسنس جو ہے وہ 3 استعمال کیے جاتے ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. تو یہ پروناؤنس فرسٹ، سیکنڈ یا تھرڈ کسی بھی پرسن کے لیے یا تھنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو دیکھیں اس میں ہر پرسن میں سنگولر بھی ہوا کرتے ہیں اور پلورل بھی ہوا کرتے ہیں. تو اسی طرح سنگولر کی جو لسٹ ہے وہ اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے آئی، می، یو، ہی، شی، ہر، اٹ. یہ سنگولر کی آپ کو لسٹ نظر آ رہی ہے. یہ سارے جو ہے سنگولر
پرسنل پروناؤنس ہیں. اور اس کے علاوہ سیکنڈ لائن میں آپ کو جو پرسنل پروناؤنس نظر آ رہے ہیں وہ پلورل کے طور پر یوز ہوا کرتے ہیں، جس میں وی، اس، دیم، دیئر اینڈ یو. تو ان کی میننگ تو آپ جانتے ہی ہیں سب کی، کہ آئے یعنی کہ میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، می مجھے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ آبجیکٹیو کیس میں، اور یو جو ہے وہ آپ کے لیے استعمال ہوتا ہے یا تم کے لیے، اور ہی اس شخص کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کے معنی میں، اور اسی طرح شی اس عورت یعنی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے یا وہ عورت. اسی طرح ہر اس کا کے معنی میں، اور اٹ یہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح وی یہ پلورل میں یعنی کہ ہم، اینڈ اس ہمیں ہم کو، دیم انہیں یا ان کو، دیئر ان کا یا ان کے، اینڈ یو جو ہے وہ یہ پلورل میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ، اور جس طرح آپ نے اوپر دیکھا سنگولر میں بھی، تو یو جو ہے وہ اس کا سنگولر بھی یو ہی ہوتا ہے اور پلورل بھی یو ہی استعمال ہوتا ہے، سنگولر میں بھی اور پلورل میں بھی. اس کے بعد جو نیکسٹ کائنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈینٹس، پوزیسیو پروناؤنس. تو پوزیسیو پروناؤنس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کہ یہ وہ پروناؤنس ہوتے ہیں جو قبضہ، تعلق، رشتہ یا ملکیت ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں. تو یہ آپ اس کی سلائیڈ میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ دیز آر یوزڈ انسٹیڈ آف ناؤنس ٹو شو پوزیشن اور ریلیشن شپ. کہ یہ جو پروناؤنس ہیں وہ ان ناؤنس کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں جن سے ہم قبضہ یا رشتہ تو کا تعلق جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں. اس میں ملکیت بھی آ جاتی ہے اور تعلق بھی آ جاتا ہے، رشتہ آ جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ مائن ہے، آورس ہے، یورس، ہز، ہرس اینڈ دیئرس. تو یعنی یہ پوزیشن ظاہر کرتے ہیں یا تعلق ظاہر کرتے ہیں یا رشتہ ظاہر کرتے ہیں. یہ الفاظ جو ہیں سارے پروناؤنس، مائن میں نے میرا کے معنی میں، آورس ہمارا کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، یورس تمہارا یا آپ کا، اور ہز اس کا یعنی اس مذکر کے لیے اس شخص کا، اور یہ ہرس جو ہے وہ مؤنث کے لیے اس خاتون کا، اور دیئر جو ہے پلورل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان سب کا کے لیے، ان تمام کا، ان تمام کے. رائٹ پلیز. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس نیکسٹ کائنڈ پر چلتے ہیں ہم، وہ جو ہے ریفلیکسو پروناؤن ہے. کہ یہ جو پروناؤنس ہوتے ہیں یہ ایسے پروناؤنس ہیں جو کہ ہر، ہم، مائے اور اٹ کے آخر میں سیلف لگا دیتے ہیں. تو یہ اٹ سیلف، ہر سیلف، ہم سیلف اور مائی سیلف بن جاتا ہے. اسی طرح اور اور دیم کے آخر میں ہم سیلف لگا دیتے ہیں تو دیم سیلف اور اور سیلف بن جاتا ہے. لیکن ایک ورڈ ہے یو، تو اس میں جو ہے وہ یو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سنگولر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پلورل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو سنگولر بنانے کے لیے ہم یور سیلف لگاتے ہیں اور پلورل کے لیے یور سیلف. یو کے بعد سیلف بھی لگ سکتا ہے اور سیلف بھی لگ سکتا ہے. تو یہ ریفلیکسو پروناؤن اس طرح بن جاتے ہیں. ان سے جو پروناؤنس اپنے دیکھیں ان سے ریفلیکسو پروناؤنس. تو یہ آپ اس کو پڑھیے سلائڈ کو کہ دے آر پروناؤنس ان وچ the actions done by the subject reflect upon itself or self is added to the personal pronouns. کہ یہ وہ پروناؤنس ہیں کہ
جو کیا ظاہر کرتے ہیں کہ جو کام کیا جاتا ہے کسی بھی سبجیکٹ کے ذریعے وہ سیلف یا سیلف جو ہے وہ ایڈ کر دیتے تھے. پرسنل پروناؤن میں سیلف یا سیلف ایڈ کر دیتے ہیں تو اس کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. لیکن سبجیکٹ جو ہے اس کا یو ہے تو یور سیلف آپ نے پڑھا, اور اسی اٹ ہے تو اٹ سیلف, مائی ہے تو مائی سیلف, اینڈ ہی ہے تو ہم سیلف, اور شی ہے تو ہر سیلف ہو جاتا ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں ایگزامپلس میں کہ دیم سیلف, مائی سیلف, ہم سیلف, ہر سیلف, یور سیلف اینڈ دیم سیلف. دیم سیلف جو ہے وہ 2 مرتبہ آیا ہے. دیم سیلف یعنی وہ تمام خود, مائی سیلف میں خود, مائی سیلف ہم سیلف وہ خود, ہر سیلف وہ خاتون کے لیے وہ خود, یور سیلف آپ خود, اینڈ دیم سیلف اگین وہ خود. یعنی کسی بھی کام کے لیے جو اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ کام میں نے خود کیا ہے یا اس نے خود کیا ہے یا ہم نے خود کیا ہے, تو یہ اس سیلف جو ہے وہ ہم نے پرسنل پروناؤنس کے لاسٹ میں لگایا تو یہ ریفلیکسو پروناؤن بن گیا. نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ ہمیں جو ہے ایگزامپل کے طور پر جو ہے ایک ایکسرسائز اس میں دی گئی ہے کہ ہمیں ان جو بلینکس ہیں ان میں پروناؤنس کو یوز کرنا ہے. تو وہ پروناؤنس بھی جو ہے وہ ہمیں تمام جو ہے انڈر لائن کیے گئے ہیں جو یوز کیے جانے ہیں بلینکس میں. تو دیکھیں فل ان دا بلینکس وتھ سوٹیبل پروناؤنس. تو یہاں آپ کو جو ہے پروناؤنس جو ہے وہ یوز کرنے ہیں ڈفرینٹ کہ جو اب تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں. جس طرح فرسٹ سینٹنس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈینی ہیز نو فرینڈس, یعنی ڈینی کا کوئی دوست نہیں ہے, تو ہی از اے لونر, تو وہ تنہا ہے یعنی وہ اکیلا ہے. تو یہاں ہی یوز ہوا ہے یعنی پرسنل پروناؤن آپ کسی کائنڈ بھی یہاں پر آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس طرح سیکنڈ سینٹنس میں کہ دس ہاؤس بلانگس ٹو می, یعنی یہ مکان میرا ہے, تو اس کا تعلق مجھ سے ہے, تو اٹ از مائن, تو یہ جو ہے میرا ہے. تو یہ یہاں پر جو مائن کا جو پروناؤن یوز ہوا ہے انڈر لائن جو کیا ہوا ہے, تو یہ پوزیسو پروناؤن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبضے سے متعلق ہے یا ملکیت سے متعلق ظاہر کر رہا ہے, ریلیشن شو کر رہا ہے مکان کی مجھ سے, یعنی یہ میرا مکان. نمبر 3 سینٹنس آپ دیکھیں کہ دے ڈو دیئر ورک دیم سیلف. تو یہاں جو پروناؤن یوز ہوا دیم سیلف, تو یہ جو ہے ابھی ہم نے جو کیا ریفلیکسو پروناؤن وہی ہے کہ وہ اپنا کام خود کرتے ہیں. دے ڈو دیئر ورک دیم سیلف یعنی وہ خود, تو دے کا ریلیشن جو ہے وہ دیم سے دیم سیلف ہو گیا, یعنی وہ خود کرتے ہیں اپنا کام. تو یعنی ہم نے جیسا کہ پڑھا ریفلیکسو میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے اسی سے وہ جو پروناؤن ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے. تو دے اس کا سبجیکٹ ہے تو سبجیکٹ ریفلیکٹ کر رہا ہے دیم سیلف کی شکل میں. فورتھ سینٹنس آپ دیکھیں گے راما براٹ دس ڈریس, راما یہ ڈریس لے کر آیا, اٹ از ہرز, یہ اس کا ہے, یہ اس کے لیے ہے. تو یعنی یہ یہاں پر یہ بھی پوزیشن اور ریلیشن شو کر رہا ہے کس کے لیے لایا ہے, یعنی اس لڑکی کے لیے لایا ہے, تو اٹ از ہرز. اور ففتھ سینٹنس میں آپ دیکھیں گے کہ آئی انجوائڈ مائی اسٹے ان دہلی. تو یہاں جو پروناؤن یوز ہوا مائی, تو یہاں بھی یہ پوزیسو پروناؤن آپ کو مائی جو ہے نظر آ رہا ہے کہ میں اب میرا اپنا یعنی میرا قیام, آئی انجوائڈ مائی اسٹے ان دہلی, میں نے دہلی میں اپنا اسٹے جو ہے انجوائے کیا, کہ میرا جو وہاں قیام کیا تو میں نے اس کو انجوائے کیا. تو مائی اسٹے یعنی کہ یہ پوزیشن سے مراد ہے کہ پوزیسو بتا رہا ہے کہ میرا اسٹے نہیں, میں نے جو اسٹے کیا, تو مائی اسٹے سے یہ پوزیسو پروناؤن آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح نیکسٹ کائنڈ کی طرف چلتے ہیں ڈیئر اسٹوڈینٹس, وہ ہے ایمفیٹک پروناؤنس. تو ایمفیٹک پروناؤنس ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی
اسٹیٹمنٹ کو، یعنی یہ وہ پروناؤنس ہوا کرتے ہیں جو کسی اسٹیٹمنٹ کو یا کسی جملے میں کسی بات کو زیادہ ایمفیٹک بنانے کے لیے یا زوردار بنانے کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں. یعنی ہم کسی بات پر جو ہے وہ اسٹریس دینا چاہتے ہیں تو ایمفیٹک بناتے ہیں اس کو، اس پر ہم زور دیتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ایمفیٹک پروناؤنس کو یوز کرتے ہیں. تو یہ آپ سلائڈ میں پڑھ سکتے ہیں کہ دے شو emphasis and are generally used after the pronoun. اور یہ جو ہے کیا ہے کہ یہ emphasis شو کرتے ہیں اور عام طور پر یہ اس پروناؤن کے فوراً بعد ہی استعمال ہوا کرتے ہیں کہ جس پروناؤن کے لیے یہ اسٹریس دینا چاہتے ہیں، ایمفیٹک جو ہے وہ ایفیکٹ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل دیکھیں، ہی کے فوراً بعد ہمسیلف یوز ہوا کہ جو ہم نے دیکھا کہ یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے، تو لیکن جو ہی کے فوراً بعد ہوا تو یہاں پر ایمفیٹک ہو گیا، یعنی ہی ہمسیلف آرگنائز دا پکنک، یعنی وہ اس نے خود پکنک کو آرگنائز کیا، تو ہی ہمسیلف. اینڈ اسی طرح شی کے لیے ہر سیلف آ گیا، تو شی کے فوراً بعد آیا شی ہر سیلف بیک دا کیک، یعنی اس نے خود کیک تیار کیا. تو یہاں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ اس شخص نے خود پکنک کو آرگنائز کیا، پکنک کا انتظام کیا، اہتمام کیا، اور اس خاتون کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس نے خود وہ کیک تیار کیا. تو یہاں یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے کہ کسی اور کی مدد کے بغیر یہ کام ان دونوں نے خود کیا، ہم سیلف اور ہر سیلف. اسی طرح نیکسٹ جو کائنڈ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس پروناؤنس کی، وہ ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس. کہ یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس جو ہے وہ صرف 4 ہی ہوا کرتے ہیں، جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے، کہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ڈیمونسٹریٹ پیپل اور تھنگس دے اسٹینڈ فور. یعنی یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس وہ ہوتے ہیں کہ جو جن لوگوں یا جن چیزوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ انہی کو ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور یہ صرف 4 ہیں، دس، دیٹ اینڈ دیز اینڈ دوز. تو یہ جو ہے یعنی یہ پروناؤنس کسی شخص یا جگہ یا کسی بھی چیز کے قائم مقام کی حیثیت سے استعمال کیے جاتے ہیں. تو جس طرح ہم اگزامپل میں ہم اس کو دس از مائن، یو میں بائی دیٹ، یا دیز آر کوائٹ یوز لیس اینڈ دوز ور بیٹر. تو یہ تمام جو ہے دس، دیٹ، دیز اینڈ دوز جو ہے وہ چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم دس یہ کے لیے استعمال کرتے ہیں قریب کے لیے، اور دیٹ یعنی وہ اس چیز کے لیے جو دور کی طرف دور کی جگہ موجود ہو، ہم دیٹ کا یوز کرتے ہیں. اور اسی طرح دیز یہ قریب کی چیزوں کے لیے پلورل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، اور دوز دور کی جو پلورل میں جو اشیاء ہوتی ہیں ان کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس نیکسٹ کائنڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیفینٹ پروناؤنس ہیں. کہ یہ انڈیفینٹ پروناؤنس ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان پروناؤنس سے مراد کوئی خاص پرسن، پلیس یا تھنگ نہیں ہوا کرتی، بلکہ جنرل وے میں ہم کسی بھی پرسن کا، کسی پلیس کا یا کسی تھنگ کا ذکر کیا کرتے ہیں تو ہم انڈیفینٹ پروناؤن یوز کیا کرتے ہیں. یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے سلائڈ میں دیکھیں کہ a pronoun which refers to a person or thing in a general way، کہ ایک ایسا پروناؤن جو کہ کسی بھی شخص یا کسی چیز کی طرف ایک جنرل وے میں جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے، ریفرنس دیتا ہے، ریفر کرتا ہے. فار ایگزامپل دیکھیں آپ کے سم ون، مثال کے طور پر کوئی شخص، ایوری تھنگ یعنی ہر ایک ہر چیز. اسی طرح نو بڈی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، یا فیو
چند کے معنی میں، none کوئی نہیں، and anyone کوئی نہیں، all سب کے معنوں میں، others یعنی دوسروں کے معنی میں. Dear students, next kind is interrogative pronouns. تو آپ جیسا کہ جان سکتے ہیں کہ یہ انٹروگیٹیو پروناؤنس وہ پروناؤنس ہوا کرتے ہیں جو کوشچن کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کو ہم عام طور پر کوشچن ورڈس کے طور پر بھی ہم جانتے ہیں. تو اس میں جیسا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انٹروگیٹیو پروناؤنس they are used for asking questions، کہ یہ جو ہے کوشچنس پوچھنے کے لیے استعمال ہوا کرتے ہیں. فار ایگزامپل who، whom، whose، what and which etc. تو یہ تمام جو ہے وہ ایسے پروناؤنس ہیں جو کہ سوال کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. who کون، whom بھی کون کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح whose کس کا، what کیا، and which کون سا یا کون سی کے لیے، which book یا which question کون سا question. تو ہم جو ہے یہ پروناؤنس جو ہے وہ یوز کیا کرتے ہیں سوال کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو معلوم کرنے کے لیے. اب ہم نیکسٹ جو قائل ہے پروناؤنس کی اس کی طرف چلتے ہیں کہ یہ وہ پروناؤنس ہوا کرتے ہیں جو کہ ریلیٹیو پروناؤنس کہلاتے ہیں. ریلیٹیو پروناؤنس ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ریلیٹ کرتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ وہ پروناؤنس ہوا کرتے ہیں جو پروناؤنس کا بھی کام دیتے ہیں اور ایک جملے کو کسی دوسرے جملے کے ساتھ ملانے کا بھی کام دیتے ہیں. اس لیے ہم انہیں ریلیٹیو پروناؤن کہا کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے اٹ ریفرس ٹو اے پریسیڈنگ پروناؤن، کہ یہ جو پروناؤنس ہوا کرتے ہیں وہ کسی سینٹنس میں یا اسٹیٹمنٹ میں جو پہلے ناؤن گزر چکا ہوتا ہے انہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں. فار ایگزامپل دیٹ، ہو، وچ، وین، ہوز، واٹ اینڈ واٹ ایور. ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از دا بوائے ہو اسٹوڈ فرسٹ، کہ یہاں پر جو ایگزامپل میں جو ناؤن یوز ہوا ہے بوائے، تو یہ اسی کے لیے ہو جو پروناؤن یوز ہوا ہے، یعنی یہ وہی لڑکا ہے. دس از دا بوائے، یہ وہی لڑکا ہے ہو اسٹوڈ فرسٹ، یعنی ہو سے مراد یہاں جو کہ، یہ وہی لڑکا ہے جو کہ فرسٹ نمبر جس نے حاصل کیا، جو پہلے نمبر پر آئے ہیں. اسی طرح دیکھیں نیکسٹ ایگزامپل میں آپ کو نظر آئے گا کہ کرکٹ از دا گیم which I would like to play. تو یہاں دیکھیں کہ کرکٹ کی بات ہو رہی ہے، اس گیم کی بات ہو رہی ہے کہ کرکٹ وہ گیم ہے، یعنی یہ which یعنی کہ جس کو کہ I would like to play میں کھیلنا پسند کیا کرتا ہوں، یا میں کھیلنا چاہوں گا، میں کھیلنا پسند کروں گا. تو کرکٹ وہ گیم ہے. تو یہ جو ہے ریلیٹ کر رہا ہے اسی ناؤن کی طرف، یعنی کہ جو اس سے پہلے ان پروناؤن سے پہلے اسی اسٹیٹمنٹ میں یا اسی سینٹینس میں یوز کیے گئے ہیں. تو اس لیے ان کو ریلیٹیو پروناؤن کہا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں جو ایکسرسائز پر مشتمل ہے، اور اس میں بھی 5 سینٹینسز دیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو بلینکس ہیں ان میں ہم نے
پروناؤنس یوز کیے ہیں اور ان کو انڈر لائن کیا گیا ہے، اور ہمیں اس میں آئیڈینٹیفائی بھی کرنا ہے کہ یہ ہر سینٹنس میں کون سی کائنڈ جو ہے وہ پروناؤن کی یوز کی گئی ہے۔ تو فرسٹ ہم سینٹنس کو پڑھتے ہیں، یہ جو ہے یہ ایکسرسائز، یہ فل دا کریکٹ پروناؤنس۔ نمبر 1، سمت اینڈ ہز فرینڈس وینٹ ٹو دہلی۔ تو یہاں جو ہے یہ پروناؤن جو یوز ہوا ہے ہز، تو یہاں یہ جو ہے یہ کون سا پروناؤن ہے؟ یہ پوزیسو پروناؤن، آپ کو یہ ہز جو ہے وہ یوز ہوا ہے کہ سمت اور اس کے دوست، یعنی سمیت اور اس کے دوست جو ہے وہ دہلی گئے۔ تو یہاں یہ پوزیشن سے مراد ہم دیکھتے ہیں ملکیت بھی ہوا کہ یا قبضہ یا تعلق یا رشتہ، تو یہاں رشتہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہز فرینڈس، اس کے دوست۔ اسی طرح ثانیہ bought this cap, it is hers۔ تو ہرس جو ہے وہ یہاں بھی یہ یوز ہو رہا ہے کہ یہاں یہ بھی پوزیشن شو کر رہا ہے کہ پوزیسو پروناؤن ہے کہ ثانیہ نے یہ کیپ خریدا تو یہ اس کا ہے، تو اٹ از ہرس۔ ٹھیک، ہرس جو پروناؤن ہے وہ پوزیشن ہمیں بتا رہا ہے، پوزیسو پروناؤن۔ اسی طرح دس بک belongs to me، یہ اس کتاب کا تعلق مجھ سے ہے، تو اٹ از mine، تو یہ میری ہے۔ تو یہ mine جو ہے یہ بھی پوزیسو پروناؤن ہی میں سے ایک ہے، تو یہ بھی پوزیسو پروناؤن ہوا۔ اسی فورتھ سینٹنس میں آپ دیکھیں گے پال loves his sister اینا، کہ پال جو ہے وہ اپنی سسٹر اینا سے محبت کرتا ہے، تو یہاں بھی ہز سسٹر کا ورڈ آیا کہ ہز جو ہے وہ بھی یہ ریلیشن کو شو کر رہا ہے، تو یہ بھی پوزیسو پروناؤن ہوا، ہز یہاں پر ہز جو ہے۔ اور اسی طرح ففتھ سینٹنس میں آپ دیکھیں گے کہ شی herself prepared the lunch۔ اب یہاں جو کائنڈ یوز ہوئی ہے بلینک میں یہ، تو وہ پروناؤن کی وہ ہر سیلف یوز ہوئی ہے، تو ہم جیسے کہ پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہر سیلف جو ہے وہ ریفلیکسو پروناؤن کی کائنڈ ہے، تو اور یہ اسی پروناؤن کے فوراً بعد یوز ہوا ہے، تو پھر یہ ہوا یہ ایمفیٹک ہو گیا کیونکہ یہ پروناؤن کے فوراً بعد ہی آیا ہے شی کے، تو یہ ایمفیٹک پروناؤن ہوا۔ تو شی herself prepared the lunch، کہ اس نے خود جو ہے وہ لنچ تیار کیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس لیکچر میں تمام کائنڈس جو تھی پروناؤنس کی وہ ڈسکس کی، اور آئی ہوپ that you have followed the lecture. For feedback, you are asked to discuss with your partner the kinds of pronouns and use them in your sentences. Wish you good luck. See you in next lecture. Thanks.